ظالے خان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سرخ عروسی لہنگے میں وہ دلکش لگ رہی تھی۔ جیولری کی چمک میں اس کی آنکھوں کی وحشت چھپ نہیں پا رہی تھی۔ ہاتھوں میں سونے کے کنگن لرز رہے تھے اور ماتھے پر پسینے کی نندی بوندیں موتیوں کی طرح جلملا رہی تھی۔ میں نے یہ سب اپنی محبت کے لیے کیا ہے۔ وہ مجھے سمجھ جائے گا، معاف کر دے گا، وہ خود کو بار بار تسلی دے رہی تھی، مگر اندر کہیں ایک خوفناک سچائی چپکے سے سرگوشی کر رہی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ کمرے میں ہیٹر چل رہا تھا، پھر بھی وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ 5 گھنٹے سے بیٹھی بیٹھی اس کی کمر اکڑ چکی تھی، مگر لیٹنے کا تصور بھی اسے لرزا دیتا۔ اگر وہ بٹ پر سیدھا لیٹ گئی اور وہ دروازہ کھول کر آ گیا تو یہ سوچ ہی ظالے خان کے پورے وجود کو جھنجھوڑ دیتی۔ اس نے اپنے گھٹنے سمیٹ کر خود کو مزید سمیٹ لیا، جیسے اپنے اندر چھپ جانے سے وہ اس کے قہر سے بچ جائے گی۔ دروازے کے پار حویلی کی تاریکی میں ایک طوفان پل رہا تھا۔ بس کر دے ولی لالا، حد ہو گئی ہے۔ زیان خان نے ولی خان کے ہاتھ سے سگریٹ چھیننے کی کوشش کی، مگر ولی نے جھٹکے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ نہیں، مجھے جلنے دے، اندر کی آگ کو باہر آنے دے۔ ولی کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی، سانسیں تیز اور بے ترتیب۔ وہ ایک زخمی درندہ لگ رہا تھا جو کسی لمحے پڑنے والا تھا۔ آپ کو جانا چاہیے کمرے میں، زیان نے نرمی سے کہا، مگر ولی کی ہنسی نے ماحول مزید سرد کر دیا۔ کمرہ؟ وہ ہنسا، مگر ہنسی میں زہر تھا۔ جہاں وہ بیٹی ہے، وہ جس نے میری عزت، میری بات، سب کو رون ڈالا۔ ولی خان اٹھا اور کمرے میں موجود ہر چیز کو توڑنے لگا۔ ٹیبل، دیوار کی گھڑی، شیشے کی لیمپ، سب ٹکڑے ٹکڑے۔ زیان نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر ولی نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ آج مت روکنا زیان، آج میں اپنے فیصلے خود کروں گا۔ اس کی آواز میں درد تھا، لیکن غصہ اس درد کو ڈانپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ولی خان نے اپنے ہاتھوں کو بالوں میں پنسا لیا، جیسے خود کو قابو میں لانے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ پھر اچانک وہ اٹھا، اپنی حویلی کے مخصوص کمرے کی طرف بڑھا، دروازہ داڑھ سے کھولا اور سیدھا باتھ روم میں جا کر ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ تم نے سوچا تھا کہ مجھ سے زبردستی شادی کر کے تم جیت جاؤ گی۔ پانی کی دھار کے نیچے کھڑا وہ خود سے بات کر رہا تھا، مگر آنکھوں کی لالی اور چہرے پر ابھرتی وحشت بتا رہی تھی کہ وہ کمرے میں ظالے خان کے لیے سزا کا فیصلہ کر چکا ہے۔ محبت کے نام پر دھوکہ دیا ہے تم نے مجھے، ظالے خان۔ اب یہ محبت تمہارے لیے سب سے بڑی سزا بنے گی۔ کمرے کے اندر ظالے خان کی سانسیں ٹھکنے لگی جب اسے راہداری میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ قدم بھاری تھے، جیسے زمین پر گرتے ہی اسے چیر دیں گے۔ دروازے کے اینڈ آہستہ سے ہاتھ پڑا اور وہ خوف سے بیڈ کے کونے میں سمٹ گئی۔ دروازہ کھل گیا تھا۔ ولی خان کی بلند قامت، شخصیت دروازے میں نمودار ہوئی۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے، اور آنکھوں میں وہ وحشت تھی جو کسی بھی انسان کو توڑ سکتی تھی۔ ظالے خان کا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ ولی آہستہ آہستہ اندر آیا، دروازہ بند کیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اٹھو، اس کی آواز برف کی طرح سرد تھی۔ ظالے خان نے آنکھیں اٹھائی، مگر اس کے لب لرز رہے تھے۔ اٹھو، ولی نے چیخ کر کہا، اور وہ خوف سے کانپتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ ولی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے اس کی روح کا آخری کونا بھی جلا دینا چاہتا ہو۔ تم نے جو چاہا وہ تمہیں مل گیا، اب جو میں چاہوں گا وہ تمہیں سہنا ہوگا۔ اس کے لفظ زہر میں بجے ہوئے تھے۔ ظالے خان کے آنسو بہنے لگے، مگر ولی کی آنکھوں میں رحم کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ کمرے میں سناٹا اتنا گہرا تھا کہ ظالے خان کو اپنے دل کی دھڑکنیں بھی طوفان کی گونج کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ ولی خان کی سرخ آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی، جیسے کسی شکار پر چمٹنے سے پہلے درندہ اپنے غضب کو کنٹرول کر رہا ہو۔ تم نے سوچا تھا کہ اپنی ضد سے مجھے منا لو گی۔ ولی کی آواز میں اتنی سرد مہری تھی کہ ظالے کا پورا وجود کانپ گیا۔ اس کے ہاتھوں کی چوڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا کر چنکنے لگی، جیسے وہ بھی ولی کے غصے کی گوز شدت سے ڈر رہی ہو۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ولی نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ ظالے کا جسم لرز رہا تھا، مگر ولی کے ہاتھ کی گرفت پتھر کی طرح سخت تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ محبت کا نام لے کر تم اپنے کیے کی معافی مانگ لو گی؟ اس نے ظالے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جیسے اس کی روح تک اتر جانا چاہتا ہو۔
زالے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ہلکی سی آواز میں کہنا چاہا، ولی، میں نے صرف آپ سے محبت کی ہے۔ مگر ولی کے چہرے پر کوئی نرمی نہ آئی۔ اور میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ یہ محبت نہیں، سزا ہے۔ زالے خان، ایک سزا تم نے مجھے دی اور یہ سزا میں اپنی مرضی سے دوں گا۔ ولی کی آواز میں گرج تھی اور اس کی ہر بات زالے کے دل پر چوٹ کر رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر ولی کے غصے کے آگے بے بس ہو چکی تھی۔ ولی کا وجود اس پر حاوی ہوا اور اتنی شدت سے زالے خان کے اندر سمویا کہ زالے کی چیخ کمرے میں گونجی، پلیز ولی، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ زالے اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اس سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی اور ساتھ ساتھ وہ ہاتھوں سے بھی مزاحمت کرنے لگی، لیکن ولی نے اس کے ہاتھ پکڑ کر تکیے سے پن کر تھے۔ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے لاک کر کے اس کے الفاظ بھی دبا گیا اور زالے سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ جب خود کا غصہ ولی خان زالے کے اندر انڈیل چکا، اٹھو اور کپڑے پہن کر نکل جاؤ میرے کمرے سے، اتنا کہہ کر ولی خود باتھ روم میں بند ہو گیا۔ زالے بہت مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھی اور وارڈروب سے اپنا ایک سوٹ نکالا، پہن کر وہی بٹ پر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی ولی خان باتھ روم سے نکلا تو سامنے بٹ پر ابھی تک بیٹا دیکھ کر غصے سے اس کی طرف آیا اور بازو سے پکڑ کر اسے باہر بالکنی میں دھکیل کر کہنے لگا، آج کے بعد تمہیں ہر لمحہ یاد رہے گا کہ ولی خان کے کردار پر الزام لگانے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ تمہارا ہر دن سزا کا دن ہوگا، سمجھی؟ ولی کے الفاظ زالے کے کانوں میں زہر کی طرح اتر رہے تھے اور اس لمحے وہ سمجھ گئی کہ یہ محبت نہیں بلکہ اس نے چنگاری کے ذریعے آگ کو بھڑکا دیا تھا، ایک ایسی آگ جو شاید زالے خان کو جلا کر راکھ کر دے۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر آنسو بے اختیار اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے، آنسو جو ولی خان کے لیے بے قیمت تھے۔ ولی خان نے غصے سے اسے گھورا، پھر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ دروازے کی دھماکے دار آواز نے زالے کے دل کو مزید دہلا دیا۔ وہ روتے ہوئے دروازہ کٹکھٹانے لگی، ولی، دروازہ کھولو پلیز، ادھر بہت سردی ہے، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ مگر ولی خان نے اس کی آواز کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ بیڈ پر لیٹا کمبل اوڑھ لیا اور لائٹ آف کر دی۔ تاریکی نے زالے کو اور زیادہ بے بس کر دیا۔ وہ دروازے کے قریب ہی زمین پر بیٹھ گئی، آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے اور وہ مسلسل خود کو کوس رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی مجھے ان پر ایسے الزام لگانے کی؟ میں نے کیوں سوچے سمجھے بغیر اتنی بڑی بات کہتی؟ اب نہ جانے وہ آگے کیا کریں گے، کیا وہ کبھی مجھے معاف کریں گے بھی یا نہیں؟ یہ خیالات اس کے دماغ میں طوفان کی طرح گردش کر رہے تھے۔ کمرے میں ہیٹر بند تھا اور فرش کی ٹھنڈ اس کی ہڈیوں تک اتر رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سمیٹ کر چھوٹے سے دائرے میں بیٹھ گئی مگر ٹھنڈ سے بچنے کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ کئی گھنٹے اسی حالت میں گزر گئے۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی مگر دل کی بے چینی اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ وہ تکن سے نڈال ہو کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ولی خان کی آنکھوں میں نیند تھی مگر دل میں طوفان۔ وہ کب سے کروٹیں بدل رہا تھا مگر بے سکونی جیسے اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ ہر بار آنکھیں بند کرتا تو زالے خان کی روتی ہوئی صورت ذہن کے پردے پر ابھر آتی۔ دل چاہا کہ سب بھول جائے مگر درد اتنا تازہ تھا کہ سکون کے راستے میں دیوار بن کر کھڑا تھا۔ آخرکار وہ جنجلا کر اٹھا، کمبل ایک طرف پھینکا اور بالکنی کا دروازہ کھول دیا۔ باہر کا یخ بستہ ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا مگر اسے جیسے سردی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ زالے خان دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، آنکھیں بند تھی اور چہرے پر تکن اور آنسوؤں کی ملی جلی پرچھائیاں تھی۔ اس نے خود کو اپنے بازوؤں میں لپیٹ رکھا تھا جیسے اس معمولی سی گرفت سے سردی سے بچ جائے۔ اس کے ہلکے نیلے پڑتے لب اور کانپتے ہوئے وجود نے واضح کر دیا تھا کہ وہ کئی گھنٹوں سے یوں ہی بیٹھی تھی۔ ولی خان نے لب بھینچ لیے، دل کے کسی کونے میں نرم گوشہ محسوس ہوا اور سوچا کیوں نہ زالے کو کمرے میں بلا لے، مگر اگلے ہی پل غصہ پھر حاوی ہو گیا۔ وہ پلٹا، اپنی جیکٹ اٹھائی اور آ کر زالے کے اوپر پھینک دی۔ زالے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، آنکھیں چپک چپک کر ولی کو دیکھنے کی کوشش کی مگر اس کے چہرے کی سرد مہری نے اسے مزید بے چین کر دیا۔ یہ جیکٹ پہن لو،
ولی خان کا لہجہ برف سے بھی زیادہ سرد تھا۔ اگر ٹھنڈ لگ گئی تو خواہ مخواہ میں ہمدردی بٹورنے کی کوشش کرو گی، یہ کہہ کر وہ بنا رکے واپس اندر چلا گیا، مگر اس کے قدموں کی سختی کے باوجود دل کی دیواریوں پر کہیں ہلکی سی دراڑ پڑ چکی تھی، شاید جسے وہ خود بھی ابھی محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ زالے نے کانپتے ہاتھوں سے جیکٹ کو تھاما اور پہن لی۔ اسے سردی کسی حد تک کم ہوئی تھی۔ زالے نے آنکھوں سے بہتے آنسو پونچھے اور خود کو مزید سمیٹ کر وہی بیٹھ گئی۔ ولی خان نے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی، مگر دل کی بے قراری آسانی سے تمنے والی نہیں تھی۔ تکن کے باوجود ذہن مسلسل زالے کے چہرے پر ٹھہر گیا تھا۔ وہ سردی میں ٹٹر رہی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی، مگر ضدی دل اب بھی نرمی کو تسلیم کرنے پر راضی نہ تھا۔ کچھ دیر کی کشمکش کے بعد نیند نے دھیرے دھیرے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک دیوار سے ٹکرا کر گونج رہی تھی، مگر یہ سکون زیادہ دیر نہ رہ سکا۔ رات کے 2 بجے اچانک کسی انجانے شور سے ولی خان کی نیند ٹوٹ گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، مگر کمرے میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ تبھی کھڑکی کی طرف دیکھا تو باہر آسمان برستا ہوا نظر آیا۔ بارش کی موٹی موٹی بوندیں کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا کر بے ترتیب شور پیدا کر رہی تھی۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی۔ ولی خان نے کھڑکی کھول کر باہر جھانکا تو موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ تیز ہوا کے جھونکے کھڑکی سے اندر آ رہے تھے اور سردی کی شدت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس کے دل میں بے چینی سی ہونے لگی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ زالے بالکنی میں تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا بالکنی کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ زالے، زالے اٹھو، کمرے میں آؤ، ولی خان نے بلند آواز میں پکارا، مگر وہ ہلکی سی جنبش تک نہ کر سکی۔ اس کی خاموشی نے ولی کے ماتھے پر شکنیں ڈال دی۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا اور جھک کر اسے سیدھا کیا۔ جیسے ہی اس کے چہرے پر نظر پڑی، ولی کا دل زور سے دھڑکا۔ زالے کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا اور وہ بالکل بے جان سی نظر آ رہی تھی۔ زالے، زالے آنکھیں کھولو۔ ولی خان نے اس کے گال تپ تپائے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ گھبرا گیا، فوراً جھک کر اس کے کمزور وجود کو باہوں میں اٹھایا اور جلدی سے اندر لے آیا۔ بیڈ پر لٹا کر اس پر موٹا کمبل ڈال دیا اور اس کے ہاتھ پاؤں تیزی سے رگڑنے لگا تاکہ اس کا جسم گرم ہو سکے، مگر زالے خان کی طبیعت میں فرق نہ آیا۔ ولی خان کی بے چینی بڑھ گئی۔ اس نے پاس رکھا ہیٹر آن کر دیا اور کمبل اور مضبوطی سے لپیٹ دیا۔ زالے کی سانسیں مدھم پڑ رہی تھی اور وہ مسلسل بے ہوشی میں جا رہی تھی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ ولی نے جنجلا کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اسے شدید پچھتاوا ہونے لگا۔ وہ زالے کو اس حال میں دیکھ کر بے بس محسوس کر رہا تھا۔ پھر اچانک اسے ایک خیال آیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور وارڈروب سے ایک خشک ڈریس نکالا اور لائٹ آف کر کے زالے کے بھیگے کپڑے چینج کرنے لگا۔ زالے، بس تھوڑی دیر اور، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، ولی نے مدھم آواز میں بڑبڑایا۔ زالے کو بھیگے کپڑوں میں دیکھ کر ولی خان نے جلدی سے اس کے کپڑے بدلوائے اور گرم کمبل میں لپیٹ دیا۔ اس کے بعد اس نے فوراً ڈاکٹر کو کال کی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر پہنچ گیا اور ولی خان اسے تیزی سے کمرے میں لے آیا۔ ڈاکٹر نے زالے کی حالت کا جائزہ لیا، پھر سنجیدہ لہجے میں ولی خان کی طرف دیکھا۔ ان کی کنڈیشن کافی کرٹیکل ہے، جسم کا درجہ حرارت بہت زیادہ گر چکا ہے۔ 2 ہی طریقے ہیں، یا تو آپ انہیں فوراً اسپتال لے جائیں یا پھر گھر پر ہی جسمانی حرارت فراہم کریں۔ جسم کی قدرتی حرارت مصنوعی ہیٹ سے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے، اور اگر فوری طور پر ٹیمپریچر نہ بڑھایا تو حالت مزید بگڑ سکتی ہے۔ ولی خان کے ماتھے پر گہری لکیریں ابھر آئی۔ اس نے لب بھینچتے ہوئے گہری سانس لی۔ ڈاکٹر، اگر میں اسپتال لے کر گیا تو گھر والوں کو کیا کہوں گا؟ مورے اور باقی سب کو کیا جواب دوں گا؟ ڈاکٹر نے شانے اچکائے اور سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، میں نے آپ کو راستہ بتا دیا ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا اور ولی خان بے یقینی کے عالم میں کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا، جہاں بارش اب بھی جاری تھی۔ اس نے پیشانی مسلتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ دل و دماغ کی جنگ چل رہی تھی، مگر جب زالے کے نیلے پلٹے ہونٹوں اور زرد چہرے پر نظر پڑی تو ولی خان نے لمحوں میں فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی شرٹ اتاری، زالے کو ہر پردے سے آزاد کیا اور اسے اپنے بازوؤں میں بھر کر اپنی حرارت منتقل کرنے لگا۔ ولی خان نے کمبل کو اچھی طرح لپیٹ دیا تاکہ باہر کی ٹھنڈ اندر نہ آئے۔
تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا زالے، بس سانس لیتی رہو۔ اس نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ کچھ دیر بعد ولی خان نے محسوس کیا کہ زالے کے جسم کی ٹھنڈک کم ہو رہی ہے۔ اس کے ہونٹوں کی لاہٹ توڑی مدھم پڑ رہی تھی اور سانسیں پہلے سے بہتر ہو رہی تھی۔ ولی خان نے شکر کا سانس لیا، مگر پھر بھی اسے ہوش میں لانے کے لیے مسلسل کوشش کرتا رہا۔ رات مزید گہری ہو چکی تھی، بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور تیز ہوا کھڑکیوں کو ہلا رہی تھی۔ ولی خان کو لگا جیسے قدرت بھی اس کی بے چینی میں شریک ہو گئی ہے۔ کچھ دیر بعد زالے کے پلکیں دھیرے دھیرے لرزنے لگی۔ ولی خان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ زالے، اس نے نرمی سے پکارا۔ زالے نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے اور ہونٹ ابھی بھی خشک۔ اس کی نظریں ولی خان پر پڑی جو سرخ آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ولی، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ خاموش، ایک لفظ بھی مت بولنا، ولی خان نے سخت لہجے میں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ کہیں نہ کہیں نرمی بھی تھی۔ زالے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ جانتی تھی کہ ولی خان کا غصہ بھجا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں محبت چھپی ہوئی تھی، وہ محبت جو شاید نفرت کی دیواروں کے پیچھے دب چکی تھی۔ ولی، میں معافی مانگتی ہوں، وہ بمشکل بولی، مگر ولی خان نے فوراً اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ کہا نا، خاموش، اب کچھ نہیں بولنا، پہلے ٹھیک ہو جاؤ، پھر جو کہنا ہے کہنا۔ وہ جنجلا کر بولا، مگر اس کا لہجہ اتنا سخت نہیں تھا جتنا وہ دکھ رہا تھا۔ ولی خان نے زالے کے لیے گرم سوپ بنایا۔ اس نے زالے کو زبردستی چند چمچ پلائے تاکہ وہ کچھ طاقت حاصل کر سکے۔ پھر اس نے اسے دوبارہ کمبل میں لپیٹ دیا اور خود صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ ولی خان صوفے پر لیٹا ہوا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، مگر اس کے دماغ میں ماضی کی تلخ بازگشت گونج رہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے بار بار وہ لمحہ یاد کر رہا تھا جب زالے نے اس پر الزام لگایا تھا، وہ لمحہ جب اس کی پوری زندگی پلٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ منظر آج بھی اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، زالے کی بھیگی آنکھیں، کانپتے ہونٹ اور کانچ جیسی نازک آواز میں لگایا گیا وہ جھوٹا الزام جس نے ولی خان کے دل میں نفرت کی چنگاری بھڑکا دی تھی۔ یہ مجھے پسند کرتے ہیں، زالے کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ ولی نے آنکھیں بند کر لی، مگر یادیں اس کا پیچھا کرنے لگی۔ کئی بار تو انہوں نے مجھ سے کہا بھی ہے، اور آج جب میں اکیلی تھی تو یہ میرے کمرے میں آ کر زبردستی کرنے لگے۔ زالے کی جھوٹی سسکیاں گونج رہی تھی، اصل حقیقت کچھ اور تھی۔ ولی خان کو سب کچھ لفظ بلفظ یاد تھا۔ زالے خود اس کے کمرے میں آئی تھی، آنکھوں میں ضد کی چنگاریاں لیے ہوئے۔ ولی، اگر آپ نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں اپنی جان لے لوں گی، زالے نے اسے دھمکایا تھا۔ ولی نے سخت لہجے میں اسے باہر جانے کا کہا تھا، مگر زالے نے اس کے چہرے پر ہاتھ مار کر خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، اور اسی لمحے ولی کی ماں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ دیکھیے نا آنٹی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، زالے نے روتے ہوئے کہا تھا۔ ولی حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کی ماں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر فیصلہ سنا دیا تھا۔ بس ولی، خاندان کی عزت کا سوال ہے، تمہیں زالے سے شادی کرنی ہوگی۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ میرا اپنا بیٹا ایسا نکلے گا، لیکن مورے، مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہاں اس کے بابا بھی آ گئے تھے، اور ولی خان کے لیے ان کی آنکھوں میں بھی بے اعتباری تھی۔ ولی نے اپنی ماں کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی تھی، اور سب کے کہنے پر اس نے اپنی خوشی قربان کر دی تھی، مگر دل میں نفرت کی وہ چنگاری کبھی بجھ نہ سکی۔ اب صوفے پہ لیٹے ہوئے ولی خان کی آنکھوں میں وہ تمام لمحے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر سوئی زالے پر ڈالی، وہ ابھی بھی کمبل میں لپٹی ہوئی گہری نیند میں تھی، مگر ولی کا دل بے چین تھا۔ میں نے تم سے کبھی محبت نہیں کی زالے، اور نہ کبھی کروں گا، اس نے دل میں خود سے کہا، مگر پھر وہ سوال جو اسے بار بار تنگ کر رہا تھا، اگر محبت نہ تھی تو وہ کیوں اتنا گھبرا گیا تھا جب زالے بے ہوش ہو گئی تھی؟ کیوں اس نے پوری رات جا کر زالے کی دیکھ بھال کی تھی؟ ولی نے گہری سانس لی اور پھر صوفے پر کروٹ بدلی، مگر دل کا اضطراب بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور بارش کی بوندیں اب بھی کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی۔
اس کی نظریں لاشعوری طور پر زالے کی طرف اٹھ گئی جو بٹ پر بے خبر سو رہی تھی۔ ولی نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا جیسے اپنے الجھے خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر ماضی کی تلخ یادیں بار بار اس کے ذہن پر دستک دے رہی تھی۔ وہ خود کو سخت دل ثابت کرنا چاہتا تھا، لیکن آج زالے کی بے ہوشی نے اس کے وجود میں چھپی ہوئی نرم گوشے کو بے نقاب کر دیا تھا۔ وہ زالے کو یوں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، چاہے اس نے ولی پر کتنے ہی جھوٹے الزامات کیوں نہ لگائے ہو۔ کاش تم نے جھوٹ کا سہارا نہ لیا ہوتا زالے، ولی نے آہستہ سے زرگوشی کی۔ کچھ دیر یوں ہی کروٹیں بدلنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا، بٹ کی طرف بڑھ کر زالے کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اب بھی ہلکی سی بخار کی کیفیت میں تھی۔ ولی نے کمبل مزید اچھی طرح لپیٹا اور ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ زالے کے چہرے پر معصومیت کی پرچھائیاں تھی جو ولی کو مزید الجھا رہی تھی۔ یہ وہ لڑکی نہیں لگ رہی جس نے مجھے بلیک میل کیا تھا، ولی نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ اپنے جذبات سے لڑتا ہوا واپس صوفے پر لیٹ گیا، مگر نیند کوسوں دور تھی۔ اس کے کانوں میں زالے کی وہ دھمکی گونج رہی تھی، اگر آپ نے شادی کے لیے انکار کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ ولی کی مٹھی بے اختیار بھنج گئی۔ اسے زالے کی وہ چالاکی یاد آ رہی تھی جس کے ذریعے اس نے پوری صورتحال اپنے حق میں موڑ لی تھی، مگر آج جب وہ اسے بے ہوش دیکھ کر گھبرا گیا تھا تو کیا وہ صرف ایک انسانی جذبہ تھا یا اس کے دل میں کہیں کوئی اور احساس بھی چھپا تھا؟ رات کا آخری پہر تھا جب ولی خان کو تھوڑی سی نیند آ گئی، لیکن صبح کی اولین کرنوں کے ساتھ ہی زالے کی ہلکی سسکیوں نے اسے نیند سے جگا دیا۔ وہ فوراً اٹھا اور بٹ کی طرف بڑھا۔ زالے کی آنکھوں میں آنسو گر رہے تھے اور وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں دبائے بیٹھی تھی۔ ولی نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا ہوا؟ زالے نے چونک کر ولی کو دیکھا اور پھر رو دینے والی انداز میں بولی، میری مورے کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ ولی چند لمحے خاموش رہا، پھر موبائل نکال کر ڈرائیور کو کال کی اور گاڑی نکالنے کا کہا۔ زالے کی پریشانی دیکھ کر وہ اپنی ناراضی کو ایک طرف رکھ چکا تھا۔ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، ولی نے سنجیدگی سے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں گاڑی میں روانہ ہو چکے تھے۔ سفر کے دوران ولی خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ زالے مسلسل اپنی ماں کے بارے میں فکر مند ہو رہی تھی، لیکن ولی کے دل میں عجیب کشمکش چل رہی تھی۔ ولی خان نے گاڑی روکی تو زالے خان تیزی سے اتر کر گھر کی طرف بھاگی۔ ولی نے گہری سانس لی اور چند لمحے گاڑی میں ہی بیٹھا رہا، پھر اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ زالے کی ماں کی طبیعت کا حال جان لے تاکہ دل میں بے چینی ختم ہو سکے۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی ولی خان کی نظریں سیدھا زالے پر پڑی جو اپنی ماں کے پاس بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر خوف اور ہاتھ ماں کے ہاتھوں پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے۔ ولی نے آگے بڑھ کر ایک نظر زالے کی ماں کو دیکھا، ان کی سانسیں بے ترتیب چل رہی تھی۔ ولی نے فوراً ڈاکٹر کو کال کی اور چند ہی لمحوں میں ڈاکٹر آ گیا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا، فکر کی بات نہیں، بس بلڈ پریشر بہت لو ہو گیا تھا، دوائی دے دی ہے، کچھ دیر میں بہتر محسوس کرے گی۔ زالے نے سکون کی سانس لی اور ولی نے بھی خاموشی سے شکر ادا کیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ولی نے زالے کو کھڑے ہوتے دیکھا۔ وہ بے حد تکی ہوئی لگ رہی تھی، شاید رات بھر کی تکلیف اور جذباتی تکن نے اسے نڈال کر دیا تھا۔ تم کچھ دیر آرام کر لو، ولی خان نے ہلکی آواز میں کہا۔ زالے نے سر اٹھا کر ولی کو دیکھا اور آنکھوں میں حیرت اور الجھن لیے بولی، ایک امید دل میں جگائے پوچھا، آپ کو میری فکر کیوں ہو رہی ہے؟ ولی خان کے چہرے پر سختی آ گئی، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں اور شوہر ہونے کا فرض نبھا رہا ہوں، بس اتنا ہی۔ ہاں اتنا ہی ہے۔ زالے کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ اس نے نظریں چرا لی۔ آپ اتنی نفرت کرتے ہیں مجھ سے، کیا کبھی آپ کو میرا پیار نظر نہیں آیا؟ ولی خان نے غصے سے اسے گھورا، مگر اس کے لبوں پر کوئی لفظ نہ آیا۔ وہ خود بھی الجھ گیا تھا، کیا وہ واقعی زالے سے نفرت کرتا تھا یا وہ نفرت صرف ایک پردہ تھی جس کے پیچھے چھپے جذبات کو وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ولی نے سخت لہجے میں کہا، یہ سب باتیں بعد میں کرنا، ابھی اپنی ماں کے پاس بیٹھو اور میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا، لیکن دروازے تک پہنچتے پہنچتے رک گیا، پھر پلٹ کر بولا، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو گھر واپس آ جانا، تمہاری جگہ وہی ہے،
جہاں میں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ ولی خان کے قدم گھر سے باہر نکلتے ہی رک گئے، جیسے دل کسی اندھے کے بوجھ تلے دب گیا ہو۔ اس نے گاڑی کی چابی مٹھی میں زور سے دبائی، پھر گہری سانس لے کر دروازے کی طرف اور گھر واپس آ گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ولی نے گاڑی کی کھڑکی نیچے کی اور ٹھنڈی ہوا میں چہرہ چھپا لیا، مگر اندر کا طوفان تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ زالے کے وہ الفاظ بار بار کانوں میں گونج رہے تھے، تم مجھے سزا دو ولی خان، میں شاید اس کے قابل ہوں۔ اس کی آنکھوں میں جھلکتی ندامت، وہ لرزتی آواز، وہ کمزور پڑتی شخصیت، سب کچھ ولی کو اندر سے توڑ رہا تھا، مگر اس کی انا وہ اب بھی اسے پیچھے کھینچ رہی تھی۔ زالے کی ماں کی طبیعت بہتر ہو چکی تھی۔ زالے نے ناشتہ بنایا اور خاموشی سے ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھی، مگر دل کی تکن چہرے سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ وہ ماں کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر تیمارداری کر رہی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ولی خان کی سوچ بھی بسی ہوئی تھی۔ بیٹا، ولی تمہیں لینے نہیں آیا؟ ماں نے مدھم آواز میں پوچھا۔ زالے کے ہاتھ کام گئے۔ وہ آئیں گے اماں، بس ابھی مصروف ہوں گے۔ ماں نے زالے کی آنکھوں میں وہ درد پڑھ لیا تھا جو شاید الفاظ میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ انہوں نے بیٹی کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، کبھی کبھی محبت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی غلطیاں قبول کرنا پڑتی ہے۔ اگر تم نے ولی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو معافی مانگنے میں دیر مت کرنا۔ کبھی کبھی وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ زالے نے سر ہلا دیا، مگر اندر ایک خوف تھا۔ کیا ولی خان اسے معاف کر بھی پائے گا؟ ولی نے رات جاگ کر گزاری تھی، آنکھیں سرخ، پیشانی شکن آلود، اور دل میں ایک جنگ جاری تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا، کئی بار زالے کا نمبر ڈائل کیا، مگر ہر بار کال کا بٹن دبانے سے پہلے فون بند کر دیتا۔ کیوں کر رہا ہوں یہ سب؟ کیوں پرواہ ہو رہی ہے مجھے اس کی؟ ولی نے خود سے سوال کیا، لیکن جواب اندر کہیں چھپا ہوا تھا۔ وہ لمحہ جو زالے بالکنی میں بے ہوش پڑی تھی، اس کے نیلے پڑتے لب، وہ لرزتا وجود، اور ولی کی دیوانہ وار بے چینی، شاید اس نفرت کی تہ کے نیچے کہیں محبت کی چنگاریاں سلگ رہی تھی، جسے ولی خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ زالے ماں کی صحت بہتر ہوتے ہی گھر واپس آ گئی۔ گھر کے اندر سناٹا تھا، جیسے یہ دیواریں بھی ولی اور زالے کی خاموشی سے گھٹن محسوس کر رہی ہو۔ ولی خان لاؤنج میں بیٹھا تھا، مگر جیسے ہی زالے اندر آئی، وہ اخبار اٹھا کر کمرے میں چلا گیا۔ زالے نے نم آنکھوں سے ولی کو جاتے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خاموشی ولی کی ناراضگی کا اظہار ہے، مگر اس بار وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ کچھ بھی ہو وہ اپنی غلطی تسلیم کرے گی۔ زالے نے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولا۔ ولی خان صوفے پر لیٹا ہوا تھا، آنکھیں بند، مگر زالے جانتی تھی کہ وہ جاگ رہا ہے۔ اس نے ہمت جمع کی اور ولی کے پاس جا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ ولی خان، زالے کی آواز لرز رہی تھی۔ ولی نے آنکھیں کھولی مگر خاموش رہا۔ زالے کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھی ولی خان کے قدموں میں اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہی تھی، دل کی ساری دیواریں توڑ کر، انا کو ڈھونڈ کر، بس ایک امید کے سہارے کہ شاید ولی خان کا دل پگھل جائے۔ میں سب کے سامنے اپنی غلطی مانوں گی ولی خان، سب سے معافی مانگوں گی، بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ آپ کی یہ بے رخی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ ہچکیوں میں بول رہی تھی، ہر لفظ میں ٹوٹے دل کی صدا تھی۔ ولی خان کی مٹھیاں بھیج گئی۔ وہ زالے کی حالت دیکھ کر مزید برداشت نہیں کر پایا۔ ایک دم جھک کر اس کی باہوں کو تھاما اور نرمی سے اسے اٹھا کر اپنے پاس صوفے پر بٹھا لیا۔ زالے کانپ رہی تھی، مگر ولی خان کے لمس میں چھپی حرارت نے اسے کچھ پل کے لیے ساکت کر دیا۔ ولی نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ نہیں، کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کسی کے سامنے شرمندہ ہو یا کوئی اسے غلط سمجھے۔ زالے نے حیرت سے ولی خان کی طرف دیکھا۔ لیکن میں نے آپ کے ساتھ اتنا برا کیا، آپ کیوں میری عزت رکھ رہے ہیں؟ ولی خان نے گہری سانس لی، جیسے دل میں مدتوں سے دبا کوئی بوجھ اتارنا چاہتا ہو۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں جو ضد تھی وہ تمہاری کمزوری تھی، نفرت نہیں۔ اور شاید میری محبت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ تمہاری ہر ضد، ہر انا کو جیت سکے۔ میں نے اس دن تمہیں معاف کر دیا تھا جب تم بے ہوش ہو کر بارش میں پڑی تھی، اور میں ساری رات جاگ کر تمہاری زندگی کے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ زالے کی آنکھوں میں آنسو پھر سے بہنے لگے۔ میں اس محبت کے قابل نہیں ہوں ولی خان،
میں نے آپ کو بہت تکلیف دی۔ ولی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ زالے کی ٹوڑی اوپر کی تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ محبت میں سزا نہیں دی جاتی زالے، دل جیتا جاتا ہے، اور تم نے میرا دل پہلے ہی جیت لیا تھا۔ بس یہ جو کچھ ہوا وہ شاید ہمیں ایک دوسرے کو بہتر سمجھنے کا موقع دینے کے لیے تھا۔ زالے نے بے یقینی سے ولی کو دیکھا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے معاف ہو چکی ہے۔ ولی نے نرمی سے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور وہ سسکیاں برتے ہوئے ولی کے وجود میں جیسے پناہ لینے لگی۔ ولی نے آہستہ سے کہا، بس اب وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی جھوٹ یا زبردستی کا سہارا نہیں لوگی۔ جو بھی ہوگا سچ بولو گی، چاہے وہ کتنا بھی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ زالے نے فوراً سر ہلایا، وعدہ، میں آئندہ کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گی، بس آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ ولی نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور نرم لہجے میں کہا، ہمیشہ زالے خان، ہمیشہ۔ زالے کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ولی خان کی قربت میں سکون ضرور تھا، مگر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں پچھتاوے کی آگ ابھی بھی جل رہی تھی۔ ولی نے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیری اور اسے اپنے کندھے سے لگا لیا۔ اب بس زالے، ماضی کو دفن کر دو، ہم آگے کی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ زالے نے دھیرے سے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ لیکن ولی، میں نے جو کیا اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ آپ نے مجھے معاف کر دیا، لیکن میں خود کو کیسے معاف کروں؟ ولی نے اسے تھوڑا فاصلے پر کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ازالہ یہ ہے کہ تم اپنی زندگی بہتر بناؤ، اپنے اندر کی تلخی کو ختم کرو اور ہمارے رشتے کو سچائی اور محبت سے سوچو۔ یہ کافی ہے میرے لیے۔ زالے نے لرزتے لبوں کے ساتھ سر ہلایا۔ وہ ولی کی باتوں میں چھپی سچائی کو سمجھ رہی تھی، مگر خود کو معاف کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ ولی، آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ نے شادی کے لیے ہاں کیوں کی تھی؟ زالے نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ولی کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی آ گئی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، جیسے ماضی کی گلیوں میں بھٹک رہا ہو، پھر آہستہ سے بولا، کیونکہ میں نے تمہیں ہمیشہ سے چاہا تھا زالے، لیکن میں نے کبھی اپنی چاہت کو الفاظ میں قید نہیں کیا۔ تمہاری ضدی رویے کی وجہ سے میں نے سوچا کہ شاید میری خاموش محبت تمہیں کبھی محسوس نہ ہو، مگر جب تم نے مجھے بدنام کرنے کی دھمکی دی، تب بھی میرے دل نے تم سے نفرت نہیں کی، بس دکھ ہوا۔ اس لیے میں نے شادی کے لیے ہاں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تمہیں دور رکھ کر بھی سکون نہیں ملے گا اور قریب لا کر شاید تم بدل جاؤ۔ زالے کی آنکھیں حیرت اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات سے بھر گئی۔ آپ نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ اگر میں جانتی کہ آپ… ولی نے نرمی سے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ کبھی کبھی کچھ باتیں دل میں رکھنا بہتر ہوتا ہے تاکہ رشتے میں خاموشی کی گہرائی بھی محسوس ہو۔ لیکن اب میں تمہیں ساری زندگی اپنی محبت کا یقین دلاتا رہوں گا تاکہ تمہیں کبھی شک نہ ہو۔ زالے نے ولی کے سینے پر سر رکھ دیا، دل کی دھڑکنوں میں ایک انجانا سا سکون محسوس کر رہی تھی۔ ولی خان نے زالے کا چہرہ اپنی طرف کیا اور اس کے کپکپاتے ہونٹوں کو دیکھ کر دل میں جذبات جاگے، اور پھر دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا، اور اس بار غصے سے نہیں بلکہ پیار سے اس کے ہونٹوں کے جام کو قطرہ قطرہ پینے لگا۔ اور زالے بھی اس دفعہ ولی خان کا پورا ساتھ دے رہی تھی، جس سے ولی خان مزید بہکتے ہوئے زالے کو پکڑ کر بیڈ پر سیدھا کیا اور پھر آہستہ آہستہ اس پر سایہ فگن ہو گیا، اور اس بار پیار سے اسے اپنی شدتوں سے آگاہ کیا۔ مجھے آپ کے ساتھ دوبارہ زندگی شروع کرنے کا موقع دے ولی خان، میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی ہوں۔ ولی نے گہری سانس لی اور زالے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ موقع نہیں زالے، یہ زندگی ہے، ہم دونوں کے لیے، اور زندگی میں غلطیاں ہوتی ہے، لیکن محبت کا اصل امتحان وہ ہوتا ہے جب ہم ان غلطیوں کے باوجود ایک دوسرے کو تھام کر آگے بڑھیں۔ زالے کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی آپ کا دل نہیں دکھاؤں گی۔ ولی نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی اوپر کی اور مسکراتے ہوئے کہا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وقت کے ساتھ ولی اور زالے کے رشتے میں سکون اور محبت نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ زالے نے اپنی انا کو مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا اور ولی کی محبت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا خزانہ سمجھنے لگی تھی۔ ولی نے بھی زالے کو کبھی اس کی غلطیوں کا طعنہ نہیں دیا،
بلکہ ہمیشہ اسے اپنے اعتماد سے سنبھال۔ پچھلے کچھ دنوں سے زالے کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی تھی۔ وہ کمزور لگنے لگی، بار بار متلی اور چکر آ رہے تھے۔ کھانے کی کوشش کرتی تو کچھ ہی دیر بعد الٹی ہو جاتی۔ ولی خان نے شروع میں سمجھا کہ شاید وہ زیادہ تک گئی ہے یا سردی کی وجہ سے طبیعت خراب ہے، لیکن جب دن بدن حالت بگڑنے لگی تو ولی کی ماں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں ہسپتال گئی اور ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی ولی کی ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور زالے کا چہرہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے بھر گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں اتنی بڑی خوشخبری آ چکی ہے۔ ولی کی ماں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، دیکھا، اللہ نے تمہیں کتنا بڑا انعام دیا ہے، اب بس اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ گھر واپسی کے دوران گاڑی میں بیٹھے ہوئے زالے کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ ولی کی ماں کی نرمی اور محبت کو دیکھ کر مزید شرمندہ محسوس کر رہی تھی۔ آخر وہ کب تک اپنی غلطی کا بوجھ اٹھائے رکھتی؟ وہ زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکی اور آنکھوں میں آنسو لیے بول پڑی، اماں، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ولی کی ماں نے حیرت سے زالے کی طرف دیکھا، کیا بات ہے بیٹا؟ زالے کے ہونٹ کپ کپ آنے لگے، مگر اس نے ہمت کی اور سچائی بیان کر دی، یہ سب میری غلطی تھی۔ ولی خان نے کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا تھا، میں ہی جذبات میں بہک گئی تھی، میں نے ہی جھوٹ بولا تھا تاکہ ہماری شادی ہو جائے۔ ولی بالکل بے قصور تھا، پلیز مجھے معاف کر دے، میں اب یہ بوجھ لے کر نہیں جی سکتی۔ یہ کہہ کر زالے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ولی کی ماں خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی، پھر ایک گہری سانس لے کر مسکرا دی، بیٹا، میں شروع سے جانتی تھی کہ ولی ایسا نہیں کر سکتا۔ زالے نے حیرت سے آنسو بھری آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا، تو آپ نے اس وقت کچھ کہا کیوں نہیں؟ آپ نے ولی کو میرے جھوٹ پر شادی کرنے کے لیے کیوں کہا؟ ولی کی ماں نے نرمی سے زالے کے آنسو صاف کیے اور کہا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم میرے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی ہو۔ تمہارا طریقہ غلط تھا، لیکن جذبات سچے تھے۔ میں ہمیشہ سے تمہیں اپنی بہو کے روپ میں دیکھتی آئی ہوں۔ مجھے لگا کہ شاید یہ شادی تم دونوں کے لیے بہتر ہو، اور میں ٹھیک تھی نا؟ دیکھو، تمہارے اندر اب بھی میرے ولی کی نشانی پل رہی ہے۔ اللہ نے تمہاری محبت کو قبول کر لیا۔ یہ سنتے ہی زالے کی سسکیاں اور تیز ہو گئی۔ میں نے آپ سب کے ساتھ بہت برا کیا، لیکن آپ لوگوں کا دل اتنا بڑا ہے کہ آپ نے مجھے پھر بھی اپنایا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گی، بس پلیز مجھے معاف کر دے۔ ولی کی ماں نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہا، اب کچھ نہیں سوچنا، بس اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے تاکہ ہمارا چھوٹا سا مہمان صحت مند دنیا میں آئے۔ ولی گھر آیا تو زالے نے بڑی محبت سے اس کا استقبال کیا۔ آج آپ کے لیے کھیر بنائی ہے، وہ بھی آپ کی پسندیدہ، زالے نے خوشی سے کہا۔ ولی نے حیرت سے اسے دیکھا اور ہنس پڑا، کیا بات ہے، کوئی خاص موقع ہے؟ زالے نے مسکرا کر سر جھکا لیا، ہاں، آپ بابا بننے والے ہیں۔ ولی خان ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا، پھر اگلے ہی لمحے اس نے زالے کو باہوں میں اٹھا لیا اور خوشی سے کمرے میں گھومنے لگا۔ سچ؟ زالے، تم مذاق تو نہیں کر رہی؟ زالے نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ ولی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ زالے کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، تمہیں رونا نہیں چاہیے، یہ تو خوشی کا دن ہے، میں دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی ہوں۔ ولی نے جذبات سے بھری آنکھوں کے ساتھ زالے کی پیشانی چوم لی۔ اللہ نے ہماری محبت کو مکمل کر دیا زالے، اب مجھے اس دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے۔ مہینے گزرتے گئے اور آخرکار وہ دن آ گیا جب زالے نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ ولی کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، میرا شیر آیا ہے۔ زالے نے آنکھیں کھول کر اپنے بچے کو دیکھا اور ولی کی طرف دیکھ کر مسکرائی، ہماری محبت کی نشانی۔ ولی نے زالے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، ہاں، اور اب ہماری کہانی کا سب سے خوبصورت باب شروع ہو چکا ہے۔ اور یوں زالے اور ولی کی محبت کی کہانی ایک نئی خوشیوں بھرے سفر کی طرف بڑھ گئی، جہاں نہ ماضی کی تلخیاں تھی، نہ غلط فہمیاں، بس محبت، اعتماد اور ایک مکمل خاندان کا سکون تھا۔ آج کی ناول اگر پسند آئی ہو تو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔
پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔